قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چہرے سے تشخیص کرنا۔ قانون مفرد اعضاء کے اندر تشخیص کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ جب تشخیص درست ہوتی ہے تو پھر تجویز بھی انشاءاللہ درست ہوگی۔ اگر تشخیص ہی غلط ہو جائے تو تجویز جو ہے وہ کسی کام نہیں آتی۔ تو اس سے پہلے ہم مختلف طریقوں سے تشخیص کرنا سیکھ چکے ہیں، جیسے آواز سے تشخیص کرنا، زبان سے تشخیص کرنا، آنکھوں سے تشخیص کرنا، نبض سے تشخیص کرنا۔ تو اسی طریقے سے آج ہم چہرے سے تشخیص کرنا سیکھیں گے کہ کسی کا آپ چہرہ دیکھ کر کیسے پہچان کر پاتے ہیں کہ یہ کون سی تحریک ہے، یہ کون سا مزاج ہے اور اس کو کون سا مرض لاحق ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فن ہے، ایک بہت بڑا علم ہے۔ جس کے پاس یہ علم آ جائے، جس کے پاس یہ فن آ جائے تو یقینی طور پر وہ ایک کامیاب طبیب، ایک کامیاب حکیم بن سکتا ہے۔ تو چہرے سے تشخیص کرنے میں اگر چہرہ جو ہے وہ بالکل سفید ہے تو یہ اعصابی تحریک ہوتی ہے، اعصابی غدی تحریک یا اعصابی عضلاتی تحریک۔ اگر چہرے میں سرخی ہے یا سیاہی ہے تو یہ تحریک عضلاتی اعصابی ہوتی ہے۔ اگر چہرہ زردی مائل ہے تو یہ غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ اگر چہرہ سرخ، کان سرخ، کن پٹیوں پر بوجھ اور درد ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر چہرہ دائیں طرف مڑ گیا ہے تو یہ اس کو لکوا ہو گیا ہے اور یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک ہوا کرتی ہے۔ چہرے پر سیاہ تل کا ہونا یہ عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تحریک ہوا کرتی ہے۔ چہرے پر دانے جو جلدی پکتے نہیں ہیں، خشک ہوں، تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے۔ چہرے پر دانے جن سے خون نکلتا ہو تو یہ عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے۔ چہرے پر دانے جن سے پیپ نکل رہی ہو تو یہ عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک ہوا کرتی ہے۔ ہونٹ کنارے زخم بننا اور پک کر ختم ہو جانا یہ کسی بڑے بخار کے ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ چہرے کا موٹا چوڑا ہونا رنگ برنگی کھانے کا شوقین ہوتا ہے اور یہ مریض معدے کا بھی مریض ہوتا ہے۔ چہرے کا دبلا ہونا خشکی کی علامت، رطوبات کی کمی، یہ عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے۔ مردوں کے اندر داڑھی مونچھ کے بال نہ آنا یہ اعصابی تحریک ہوا کرتی ہے۔
عورتوں کے چہرے پر بال آنا، یہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے، تو یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے، ہارمونز پرابلم اس میں ہو جاتے ہیں۔ چہرہ اگر اداس اور متفکر ہے تو یہ مریض جو ہے وہ نامردی کا شکار ہے۔ چہرہ اگر ڈراؤنا بن چکا ہے تو یہ جنون کی علامت ہے اور یہ عضلاتی غدی تحریک ہے۔ چہرے کا پھیکا ہونا خون کی کمی، اینیمیا کی علامت ہے، جو اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوا کرتی ہے۔ چہرے کا رنگ پیلا ہو جانا یہ پیلیا کی علامت ہوا کرتی ہے۔ چہرہ پھیکا اور پیلا ہو جانا یہ تلی بڑھ جانے کی علامت ہے۔ ہونٹوں کا موٹا ہو جانا یہ عضلاتی اعصابی تحریک کی علامت ہے۔ ہونٹوں پر ورم اور سوزش ہو جانا یہ جگر کی خرابی کی علامت ہے۔ ہونٹ خشک ہو جائیں تو امراض معدہ کی علامت ہے اور یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہوا کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ خاص علامات ہوتی ہیں جن میں چہرے کو آپ دیکھ کر تشخیص کر لیتے ہیں کہ اس مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کون سی تحریک ہے اور کون سا مزاج ہے، کون سے ان کو امراض کا سامنا ہے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ قارورہ پیشاب سے تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور ان کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں پہچان کی۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔